سر بتائیے گا، ملک کی اکانومی سنبھلنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ اچھا، حکمران طبقہ ہے کہ وہ تعریفوں کے پل باندھ رہا ہے، ایکچوئل ہو کیا رہا ہے؟ دراصل آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا چیز ہے ایسی؟ اصل میں حکمران جب رات کو سوتے ہیں تو خواب میں صبح آ کر ٹی وی پہ آتے ہیں، مختلف پریس کے سامنے آتے ہیں، صرف خواب والے باتیں کرتے ہیں، حقیقت سے ان کو کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ میں پچھلے دنوں اسلام آباد گیا، صبح 7 بجے کی فلائٹ سے گیا۔ میرا دوست ہے ملک امین اسلم، خصوصی معاون ہے۔ اس نے ایک سیکٹری کو فون کیا، سیکٹری پیٹرولیم کو، کہ یہ میرا دوست ہے، میرا بھائی آپ کے پاس آ رہا ہے۔ میں 12 بجے سیکٹری پیٹرولیم کے پاس پہنچا۔ 12 بجے سیکٹری پیٹرولیم نے کہا کہ 10 منٹ بعد۔ مجھے 3 گھنٹے 30 منٹ انتظار کرنا پڑا۔ تو میں نے جب ان سے ملاقات ہوئی تو اس ملاقات میں بھی میں نے 1-2 باتیں کی، جس سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ سیکٹری پیٹرولیم میرا کام نہیں کرے گا۔ لیکن اس نے جس طرح سول بیوروکریسی ہوتی ہے وہ کام کیا اور مجھے کہا کہ یہ آپ جائیں، میں فون کر دوں گا فلاں فون میں۔ اس نے آج تک فون نہیں کیا۔ تو میں اس سے یہ سمجھ گیا تھا کہ جب ایک ایسے آدمی کے ساتھ جس کی ساری زندگی اس ملک کے ایک اعلیٰ شخصیات سے گزری ہو، سیاستدان کے ساتھ گزری ہو، اور جو ہر لوگ اس کو جانتے ہیں، اور اس کا جائز کام بھی اگر یہ نہ کریں، موجودہ پی ٹی آئی کی حکومت جائز کام بھی نہ کرے، تو آپ مجھے سمجھائیں، مجھے بتائیں کہ پھر یہ کیا کر سکتے ہیں۔ ہر وقت بزی ہوتے ہیں، ہر وقت میٹنگیں ہوتی ہیں اور نتیجہ کچھ بھی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ مشرف جب اقتدار میں آیا تھا، جنرل مشرف، یہ آیا تھا شاید 1999 میں، اور 2000 میں 12 اکتوبر 1999 اقتدار میں آیا، اور 2000 کے بعد اس نے اپنی اکانومی کو اتنا پش کیا کہ 2001 میں اس نے IMF کو بھی نکال دیا ملک سے، ایشیائی ترقیاتی بینک کو بھی نکال دیا، ورلڈ بینک کو بھی نکال دیا۔ ان کا قرضہ دے کے ان کو کہا جاؤ ادھر سے نکلو، یہ میرا ملک ہے، یہاں ڈیزل کا، پیٹرول کا، کھانے پینے کی اشیاء کا، بجلی کا یہ ریٹ ہم خود طے کریں گے۔ اور اس کے بعد اس وقت جب اقتدار پہ اس نے قبضہ کیا تھا تو اس ملک میں انٹرسٹ ریٹ تھا 28%، یہ آج بھی ریکارڈ میں یہ دیکھ لیں۔ اور جب 1.5 سال کے بعد اس ملک کا انٹرسٹ سے 4% پہ آ گیا۔ کوئی کیبور نہیں تھا اس وقت۔ کیبور کس وقت نافذ ہوا؟ جب شوکت عزیز اس ملک کا وزیر اعظم بنا تو پھر اس نے ساتھ کیبور بھی نافذ کر دیا۔ اور ڈالر ریٹ بھی شاید بہت مستحکم ہی کم رہا۔ تھا، ڈالر 60 پینٹ کا تھا۔ آپ کے ملک میں اب دیکھیں نا، زراعت میں دیکھیں، آپ کے ملک میں گنے کے ریٹ اس نے 350 روپے من مقرر کیا تھا 2001 میں، 350 روپے من۔ کھاد سب کچھ چیز سستی ٹائم پہ۔ گندم کا ریٹ بھی اس نے 1000 من مقرر کیا، اور اس نے کپاس کا ریٹ بھی اچھا مقرر کیا۔ اس وقت اتنی ہم زراعت میں ہم اتنے خود کفیل ہوئے کہ ہم گندم برآمدات کرتے تھے۔ آپ دیکھیں اس کے بعد یہ سلسلہ صحیح چلتا رہا، لیکن آج بدقسمتی سے جب ان کی حکومت آئی تو نہ گندم ہے، نہ چینی ہے، نہ کچھ بھی، چھوڑ ڈال رہے ہیں۔ وہ بھائی آپ جب پالیسی آپ کی نہیں ہے، 350 روپے من گنا خرید کر شوگر مل والے، چینی بکتی تھی 60 روپے کلو، 60 روپے کلو اس ملک میں چینی، 350 روپے گنا خرید کی۔ آج 225 روپے میں گنا خرید کے پھر بھی چینی کا ریٹ دیکھیں کدھر جا رہا ہے، کیونکہ ٹیکس فضول چیزیں ساری لگا کر انہوں نے سب کو تنگ کیا ہے۔ اچھا، کیسے بہتر ہوگی؟ پیٹرولیم مصنوعات تو ہیں ہی ہیں، مہنگی کر دی ہیں۔ ابھی دوبارہ خبر آ رہی ہے کہ جی بجلی کے نرخوں میں بھی اضافہ کرنے جا رہے ہیں۔ بجلی اور پیٹرول دوبارہ مہنگا ہوگا، کیونکہ جس طرح ڈالر مہنگا ہوتا جائے گا یہ کنٹرول کر ہی نہیں سکتے۔ جب تک آپ کی اکانومی اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑی ہوگی اس وقت تک آپ ان چیزوں پہ کنٹرول نہیں کر سکتے۔ وہ تو چلو باہر کی چیزیں ہیں، لیکن جو آپ کے ملک میں زراعت ہے، جب آپ اس کو ترقی نہیں دیں گے تو آپ کے ملک میں سبزی، دال، یہ چیزیں کیسے سستی ہوں گی؟ ایک عام آدمی جو ہے اس کو تو اس سے غرض نہیں کہ وہ گوشت کھائے یا مرغی کھائے، اس کو تو دال مل جائے، سبزی مل جائے سستی، یہ چیزیں مل جائیں، وہ اس سے بھی گزارا کر لیتا ہے۔ لیکن آج کو لوگ سبزی دال بھی نہیں خرید سکتے ہیں۔ برد صاحب، ایک رومر یہ اڑ رہی ہے کہ ڈالر کو دراصل پیپلز پارٹی
اور نون لیگ کے جو سرمایہ کار ہیں یا ان کی مشینری ہے وہ غائب کر رہی ہے، تو اس معنی میں کس حد تک سچ ہے؟ اور پھر گورنمنٹ چھولے بیچ رہی ہے، کیا کر رہی ہے؟ جی میں کہتا ہوں یہ صرف ان کو بدنام کرنے کے لیے انہوں نے شوشے چھوڑے ہیں. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنی بڑی کمزوری ان کی ہے کہ یہ شوشہ بھی انہوں نے چھوڑا ہے. بھائی اگر وہ کر رہے ہیں تو کون سے رستے پہ جا رہا ہے؟ ہاں یہ ڈالر اور یہ ساری چیزیں جو غائب کر رہے ہیں کون سے رستے پہ جا رہے ہیں؟ اصل میں حکومت کی پالیسی ایسی ہیں کہ عام جو آدمی جو صنعت کار ہے یا سرمایہ دار ہے اس نے بالکل ہتھیار پھینک دیے کہ ان پہ کوئی اعتماد نہیں کر رہا ہے. جب اعتماد ان پہ نہیں ہو، دیکھیں اب ٹیکس ہے یہ آج 5% ٹیکس کر دیں تو کہیں کہ لوگ جائیں خود بینکوں میں پڑے، کوئی وکیل نہ پکڑے. میں سمجھتا ہوں کہ کھربوں روپے ان کو مل جائیں گے، پاکستان کے اندر سے ان کو کھربوں روپے مل جائیں گے. وہ کھربوں روپے جب مارکیٹ میں آئیں گے تو اس میں لوگوں کا کاروبار بھی ملے گا، بزنس بھی بڑھے گا. جس کو آپ پیسہ کہتے ہیں کہ جو چھپاتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں. اچھا سنا ہے کہ جو گھی ہے یہ باہر جاتا ہے، پھر باہر سے پھر واپس آ جاتا ہے مہنگا کر کے. افغانستان جاتا ہے، جلال آباد سے پھر یہ گاڑیاں واپس لا کر پاکستان میں بکتا ہے. یہ عجب پالیسی ہے اس کی. سارا مال آپ کے ملک میں جو شارٹیج ہے گندم کی، کھانے پینے چینی کی، ساری یہ سب بلیک ہو رہی ہے، ساری چیزیں بلیک ہو رہی ہیں. ان کو کوئی کنٹرول نہیں ہے. یہ صرف صبح اٹھتے ہیں کہ کون سا ٹی وی کون سا اخبار اس کے سامنے لگے ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیں نا کل وزیر اعظم صاحب اتنی بڑی تقریریں کر رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے. وہ بھائی اگر چور ہے ہم مانتے ہیں کہ اگر اس نے کرپشن کی ہے، چور کی ہے، تو آپ نے کون سا پروف کیا؟ صرف زبانی باتیں کر رہے ہو ہر بات میں. پھر آپ دیکھیں کہ اتنی اچھی کانفرنس ہوئی جو جہانگیر انہوں نے کی لاہور میں وکلاء برادری نے، اور اس میں ایک دن گورنمنٹ کے لوگ یا بڑے بڑے جج وغیرہ یہ بولے ہیں، دوسرے دن انہوں نے اپوزیشن کو دیا ہے وہ بولیں، اور اپوزیشن کے لوگوں کو وہ کہہ رہا کہ جو چور کو تقریر کرنے دی. وہ بھائی آپ کی زبان سے یہ نہیں بنتی، بس کرو. کب تک چور چور کو ہوگے؟ کب تک ڈاکو ڈاکو کو ہوگے؟ یہ کیسی زبان ہے آپ کی؟ زبان بند نہیں ہو رہی ہے. آپ کو خود ایسے کام کریں کہ لوگ آپ کے پیچھے بھاگیں. آپ کے جلسے اسلام آباد میں ایک آدمی نے کھڑے ہو کے کیا نعرہ لگایا؟ اسد عمر انہوں کا جلسہ آیا تھا، پی ٹی آئی کے نمائندہ ادھر جلسے گاہ میں اسٹیج پہ چڑھا اور اس نے آپ کے خلاف نعرے لگائے. آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ کی سکیورٹی نہ ہو، آپ کے لوگ باہر جلسہ تو کر لیں کدھر بھی. اگر آج سکیورٹی نہیں ہوئی آپ کی، آپ سکیورٹی ہٹا دیں اور میدان میں جلسے کریں، پھر پتہ لگے گا کہ آپ کے کیا آپ سے لوگ خوش ہیں یا خفا ہیں. اچھا ورزا نسلہ ٹاور پہ آپ کے کیا کمنٹس ہیں؟ صحیح طریقے سے انصاف کی طرف ہی ہے چیزیں یا کہیں پہ انصاف کی وائلیشن، مطلب ایک پراپر طریقے سے اس کو ٹریٹ نہیں کیا گیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ نسلہ ٹاور کے بعد جو سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا، اس کے بعد ایک سندھ ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا ہے جی، وہ بہت اچھا تھا. وہاں کے لوگ احتجاج بھی نہیں کر رہے ہیں، وہاں کے لوگ آرام سے بیٹھ گئے ہیں کیونکہ ان کو معاوضہ کی اور ان کو رہائش کی سب چیز ہائی کورٹ نے آرڈر کیا. اس لیے ان کو بھی آرڈر کرنا چاہیے تھا کہ 3 مہینے کے اندر اندر ان کی رہائش کا بندوبست کریں اور ان کا معاوضہ بھی جس میں بھی آنا تھا یہ کورٹ کو لکھنا چاہیے تھا، اور تاکہ پھر یہاں کوئی احتجاج بھی نہ ہوتا، ان کے رہنے کا بندوبست ہو جاتا. اب یار اس آدمی نے 10 سال پہلے چیز خریدی ہے، خدا کرے کہ اس نے خریدی 15 لاکھ میں، آج اس کی قیمت ہو گئی پیسے گرنے کی وجہ سے 1 کروڑ کی ہو گئی. اب وہ بیچارہ کہاں جائے گا؟ بچوں کو کہاں لے کے جائے گا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ غلط کیا، لیکن اس فیصلے میں کہتا ہوں سپریم کورٹ خود ہی نظر ثانی کر دے کہ بھائی یہ چیزیں شامل کر دیں ساتھ ان لوگوں کو جن کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی وہ احتجاج ہی نہ کریں، نہ اور لوگ بیچ میں شامل ہوں، 2 نمبر لوگ جو احتجاج کر رہے ہیں وہ شامل نہ ہوں. اچھا ملکی اکانومی کو صحیح ڈگر پہ چلانے کے لیے کی پوائنٹس کیا کیا ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ملک کی اکانومی اس وقت صحیح چلے گی جب آپ کے ساتھ آپ کے ارادے صحیح ہوں، آپ صحیح طریقے سے اس کو چلائیں. اگر آپ جب تک آپ مشرف نے چلائی نا، مشرف جب آیا تھا اس ملک میں کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا. اس کے بعد اس ملک میں جب وہ جا رہا تھا تو اس نے 18 ارب ڈالر بھی چھوڑے تھے، کئی قرضہ ختم کیے تھے اور 18 ارب ڈالر خزانے میں تھے. اسٹیٹ بینک کا ریکارڈ دیکھ لیں. آپ آئے 3 سال ہو گئے، آپ کے دن انہوں نے مقروض کیا، آپ جو مقروض کر رہے ہو آپ انہیں ڈبل مقروض کر دیا، اس نے بھی ڈبل کر مقروض کر دیا آپ نے 3 سال میں. آپ ان کے 10 سال کی بتا رہے تھے، اپنے 3 سال میں آپ نے اتنا قرضہ لیا جو انہوں نے 10 سال میں نہیں لیا تھا. تو یہ تو آپ کی ہے کہ آپ کی اکانومی اس وقت مضبوط ہوگی جب آپ یہاں کوئی کاروباری لوگوں کے لیے کوئی رستہ کھولو گے کہ تاکہ وہ بزنس زیادہ کریں، کاروبار ہو، زیادہ ٹیکس دیں.
टैक्स वो देते भी हैं, उसके पीछे आपने लोगों को भी लगाया है, कभी क्या हो रहा है कभी क्या हो रहा है, तो लोगों ने तो बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर ली। जिनके बाहर ले जा रहे थे सरमाया ले गए बाहर, जो नहीं ले जा सकते थे वो यहाँ आए, नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, बैंकों में कोई पड़े, कारोबार नहीं कर रहे। जब कारोबार नहीं होगा तो आपको टैक्स कहाँ से मिलेगा? और कारोबार होने के लिए, टैक्स देने के लिए आपको कोई आसानियां पैदा करनी पड़ेगी कि लोग खुद ब खुद बैंकों में जाएं। जिस तरह ज़िया-उल-हक के वक्त में लोग खुद ब खुद बैंकों में गए, उन्होंने टैक्स दिया 5%, 10% उस वक्त ज़माने में, महबूब-उल-हक के वक्त में। और जिनका गवर्नमेंट का तखमीना था कि 12 अरब मिलेगा, उस वक्त 42 अरब रुपया गवर्नमेंट को मिला था महबूब-उल-हक के वक्त, ज़िया-उल-हक के वक्त। आप भी ऐसी कुछ स्कीम निकालें जिसमें 5% का ऐलान करें, तो लोगों को कहेंगे सीधा बैंक जाएं, अपने पैसे भरें, जितने पैसे भरेंगे इतने उनकी रकम साफ होगी। तो वही रकम जब आएगी तो मार्केट में काम शुरू होगा, जब काम शुरू होगा उससे टैक्स मिलेगा, आपको लोगों को रोजगार मिलेगा। ये गवर्नमेंट तो लीक्स निकाल रही है, कभी साकिब निसार लीक्स, कभी मरियम लीक्स, ये तो इस तरह तो कौम के अंदर भी एक हिजान की कैफियत। मैं तो समझ रहा हूँ कि जो चीज़ आई भी है साकिब निसार के खिलाफ, तो मेरा ख्याल है कि उसको एक उस पर कमीशन बनाया जाए और सही चेक किया जाए। अगर वो गलत है तो जिन्होंने गलत भेजी है, जिसने उसको सजा मिलनी चाहिए, खौफ कौन हो, राना शमीम हो या कोई भी हो। यहाँ के अगर राना शमीम की बात दुरुस्त है, उसको चेक किया, अगर वो दुरुस्त है तो फिर साकिब निसार के साथ आम आदमी को वाला सलूक किया जाए। ये नहीं कि वो साहब के चीफ जस्टिस था, अगर वो सही साबित हो जाए, और अगर सही साबित न हो तो मैं समझता हूँ फिर उन लोगों को सजा हो जिन्होंने ये निकाली है। बहुत बहुत शुक्रिया।